الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آج کی اس نشست کو، پروگرام کو ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائیں، اور جو کچھ ہم سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ بڑے مبارک ایام شروع ہو چکے ہیں۔ ذی الحج کا مبارک مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بڑی عظیم الشان ایک عبادت ادا کی جاتی ہے جسے حج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حج جو ہے ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن ہے، ایک عظیم الشان رکن ہے، اور 5 پلرز آف اسلام، جو اسلام کے 5 ستون جو بیان کیے گئے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 5 ستون میں سے ایک بڑا ستون جو ہے وہ حج بیت اللہ ہے، اللہ پاک کے گھر کا حج کی ادائیگی اور حج کرنا۔ حج کے حوالے سے ہر سال آپ سنتے رہتے ہیں، الحمدللہ بہت سے لوگ حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں ہر سال، الحمدللہ۔ اس مرتبہ اس وائرس کی وجہ سے، اس مشکل کی وجہ سے بہت سے لوگ نہیں جا پائے ہیں حج کو۔ اللہ کریم ان کی اس نیت کی وجہ سے اللہ ان کے حجوں کو قبول و منظور فرمائے۔ انما الاعمال بالنیات، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کی نیکیوں کا، عمل صالح کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یقیناً بہت سے لوگ اس انٹینشن کے ساتھ ہوں گے، انہوں نے ارادہ کیا ہوگا، بہت سی پلاننگ کی ہوں گی، بہت سے انہوں نے ٹکٹ بھی کروائے ہوں گے۔ بہرحال پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک دیکھیں ہر چیز ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں صبر و شکر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بہرحال ناظرین، یہ جو مہینہ شروع ہو چکا، سب سے پہلے اس مہینے کی مبارکبادی میں پیش کرتا ہوں آپ تمام بھائی بہنوں کو، یہ مہینہ مبارک ہو۔ بڑی عظمتوں والا مہینہ اور بہت برکتوں والا مہینہ، خاص کر کے ناظرین یہ 10 دن ہے نا، پہلے جو 10 دن ہیں، پہلا جو عشرہ ہے ذی الحج کا، یہ بہت مبارک ایام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بڑے عجیب انداز میں ان 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ایک حدیث میں کہ اللہ پاک کو ان 10 دنوں میں جو اعمال صالحہ اتنے محبوب ہیں، اتنے پسندیدہ ہیں کہ کسی اور دنوں میں اتنے پسندیدہ اور محبوب نہیں۔ یعنی یہ جو 10 دن ہیں، پہلی ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک، یہ جو 10 ایام ہیں، پہلا جو عشرہ ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ رمضان کریم کے بعد اللہ پاک کی نظر میں سب سے زیادہ جو مقدس، محترم، بابرکت جو ایام ہیں وہ ذی الحج کے یہ پہلا جو عشرہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ عشرہ شروع ہو چکا ہے، آج پہلی ذی الحج ہے، ذی الحج کا آج پہلا دن ہے اس مہینے کا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان ایام کے اندر، اس مہینے کے اندر جتنی بھی اللہ پاک نے خیر و برکتیں رکھی ہیں، اللہ نے بھلائی رکھی ہے، اللہ نے خیر رکھا ہے، سعادتیں رکھی ہیں، اللہ کریم ہم سب کو، پوری امت کو پورا حصہ نصیب فرمائے، پورا حصہ نصیب فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، جو میں نے آپ کے سامنے اللہ پاک کے کلام سے چند آیات پیش کی ہیں، یہ سورۃ الفجر ہے جو اماں پارہ کے اندر ہے، 30ویں پارے کے اندر ہے۔ بارہا آپ نے اس سورت کو پڑھا ہوگا، مسجدوں میں سنا ہوگا، ہمارے بھائیوں نے، آپ نے بھی، خواتین نے بھی اس سورت کو بارہا پڑھا ہوگا۔ جب آپ سورہ اماں پڑھتی ہیں، پارہ اماں پڑھتی ہیں، تو اس پارہ اماں کے اندر ایک سورت آتی جس کا نام ہی سورۃ الفجر۔ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اور اس ان آیات کا جو مفہوم ہے، جو ترجمہ ہے، میں پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کریم ان آیات میں قسمیں کھا رہے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے قسمیں کھائی ہیں، فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم ہے۔ اللہ پاک قسمیں کھا رہے ہیں، حالانکہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان قسم کیوں کھاتا ہے؟ قسم اس وقت کھاتا ہے جب مخاطب کو یقین دلانے کے لیے کہ اس کو شک ہو کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، جو میرا مخاطب ہے، سننے والا، اس کو یقین نہیں آئے گا، تو آدمی قسم کھاتا ہے کہ لو میں قسم کھاتا ہوں، لو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ بات ہونی ہے، یہ بات ہوئی ہے۔ تو آدمی قسم کھاتا ہے یقین، حالانکہ اللہ پاک کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یقین دلانے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ پاک کیوں قسمیں کھاتے ہیں؟ اللہ پاک جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس چیز کی عظمت بتانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ پاک اس چیز کی عظمت، اس کی حرمت، اس کی وقعت بتانا چاہتے ہیں، اس کی قدر منزلت بتانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کہ میرے بندو، جس چیز کی میں قسم کھانے جا رہا ہوں اور کھا رہا ہوں، وہ چیز بہت عظمت والی ہے، بہت شان والی ہے، بہت مرتبے والی ہے، بہت مقام والی ہے۔ تو اللہ پاک نے ان آیات کے اندر سب سے پہلے جو قسم کھائی ہے فجر کی، صبح کے وقت کی قسم کھائی ہے، صبح صادق کے وقت کی قسم کھائی ہے کہ میرے بندو، یہ وقت بہت عظمتوں والا وقت ہے، بہت برکتوں والا وقت ہے۔ قسم کے حوالے سے ناظرین میں بتاؤں کہ یوں ہمیں مخلوق کو، کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں۔ ہمارے یہاں ایسا بہت ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے لوگ باتیں کرتے کرتے قسم کھا لیتے ہیں، ماں کی قسم، باپ کی قسم، قرآن کی قسم، مکہ کی قسم، مدینے کی قسم، جو منع ہے۔ سوائے اللہ پاک کی عظمت کے ہمیں کسی کی قسم کھانا جائز نہیں، اور وہ بھی قسم جب ہم کھائیں گے جب بہت ہی ناگزیر ہو جائے، بہت ہی ضروری ہو جائے، بات بات پہ قسم، اللہ دی قسم، اللہ دی قسم، اللہ کی قسم، اور اس کو نعوذ باللہ بالکل تکیہ کلام بنا لینا، بات بات پر قسمیں کھانا، یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ اور مخلوق کی قسم ہم نہیں کھا سکتے۔ اور جب ہم قسم کھاتے ہیں تو ہمارے یہاں بھی قسم کا جو پس منظر ہوتا ہے نا، اب ایک آدمی ماں کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ پس منظر میں یہ ہوتا ہے کہ ماں بہت باعظمت شے ہے، تو آدمی ماں کی قسم کھا جاتا ہے۔ قرآن کی قسم کھاتا ہے کہ قرآن بہت عظمت والا کلام ہے، تو آدمی قرآن کریم کی قسم کھا جاتا ہے، کعبہ کی قسم کھا جاتا ہے، اللہ اکبر، مکہ مدینہ۔ تو ہمیں یہ مخلوق کی قسم بنا ہے، لیکن پس منظر یہی ہوتا ہے کہ آدمی اصل میں جس کی عظمت دل و دماغ میں ہوتی ہے، آدمی اس کی قسم کھاتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک قسمیں کھا رہے ہیں، اور قسم کھا کر اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، جن چیزوں کی میں قسمیں کھا رہا ہوں وہ چیز بہت عظمت والی۔ تو یہاں سب سے پہلی جو قسم کھائی، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، صبح کے وقت کی، صبح صادق کے وقت کی۔ اللہ ہمیں صبح کے وقت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ صبح کا وقت نیند کے نظر ہو جاتا ہے، غفلت میں گزر جاتا ہے، ہم جب بیدار ہوتے ہیں تو صبح جو ہے گزر چکی ہوتی ہے، وہ مبارک وقت، وہ گھڑیاں جو برکتیں اترتی ہیں، جن گھڑیوں میں وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں صبح کے وقت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، صبح کو اٹھنا نصیب فرمائے، فجر کی نماز ہمیں نصیب فرمائے۔ دوسری قسم فرمائی کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اے لوگو 10 راتوں کی قسم ہے، مجھے قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 راتوں سے مراد یہاں ذی الحج کا پہلا عشرہ جو الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ اس عشرے کے ہمیں بھرپور قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، بھرپور قدردانی کی توفیق عطا۔ بہت مبارک دن، بہت مبارک ایام، بہت عظمت والے، بہت برکت والے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو وَلَيَالٍ عَشْرٍ، میرے بندو 10 راتوں کی قسم ہے۔ یہ 10 راتیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، یہ 10 دن اتنے مبارک ہیں کہ جو شخص ان 10 ایام میں روزہ رکھے گا، اگرچہ روزہ نفل ہے، نفل روزہ ہے، جو شخص ایک روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے برابر ثواب ملے گا، یعنی 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ملے گا، ایک روزے کا ثواب۔ اور راتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان 10 راتوں کے اندر ہر رات کے اندر جو عبادت کی جائے تو وہ عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ جو قدر کی رات رمضان میں گزری ہیں
ان قدر کی راتوں کے برابر اسے اجر و ثواب ملے گا جو رات میں جاگ۔ اندازہ لگائیے، امیجن کیجئے ناظرین، کتنی برکتوں والا یہ عشرہ ہے، کتنی عظمتوں والا یہ عشرہ ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کو ان ایام کے علاوہ کسی بھی ایام میں عمل صالح اتنا مقبول نہیں، محبوب نہیں جتنا عمل صالح ان ایام میں محبوب ہے۔ ان ایام میں اللہ کو پسندیدہ ہے عمل صالح۔ تو دو قسم، پہلی قسم فرمائے کہ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم اللہ کریم کھا رہے ہیں۔ آگے فرمایا والشفع والوتر، اور قسم ہے نویں تاریخ کی جس دن یوم عرفہ ہوتا ہے، عرفہ کے دن کی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ عرفہ کا دن بہت مبارک دن، اللہ ہمیں اس دن کی بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے اللہ پاک اس کے اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ عرفہ کا دن، اللہ عرفے کے دن کی قسم کھا رہے ہیں۔ عرفے کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو 3 قسم کے لوگوں کو دیکھ کر اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں 3 قسم کے لوگوں کو دیکھ کر۔ ان میں فرمایا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو عرفہ کے دن اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے 10 بستہ کھڑے ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، شدت کی دھوپ ہوتی ہے، سر کھلا ہوا ہے، کھلے آسمان کے نیچے ہر مشقت برداشت کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، 10 بستہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، گریہ کر رہے ہوتے ہیں، آہوزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے ان بندوں کو، دیکھو میرے ان بندوں کو۔ اللہ فخر کرتا ہے عرفہ کے دن جو لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں عرفہ کے میدان۔ فرمایا کہ دوسرے وہ لوگ جن کو دیکھ کر اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں پہلی صف میں ہوتے ہیں، پہلی صف میں جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، صف اول میں جو لوگ ہوتے ہیں مسجدوں میں، اللہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے سعادت، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے سعادت۔ فرمایا کہ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے، فرمایا کہ اللہ اس جوڑے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، اس میاں اور بیوی کو، کہ بیوی اپنے شوہر کو تہجد کے لیے اٹھاتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے تہجد کے لیے۔ بیوی کہتی اٹھیے نا تہجد پڑھ لیجیے، شوہر کہتا اٹھے نا تہجد آپ پڑھ لیں۔ تہجد کے لیے جب میاں بیوی ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، اللہ پاک ایسے جوڑے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو، دیکھو میری بندی کو جو اپنے شوہر کو تہجد کے لیے اٹھا رہا۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ اللہ کو بہت پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو ناظرین اللہ کریم قسمیں کھا کے فرمایا کہ والشفع والوتر، قسم ہے شفع سے مراد جوڑا سے مراد یہاں عرفہ کا دن ہے، والوتر، اور فرمایا کہ یوم النحر، نحر کا دن اللہ کو بہت جن دن قربانی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا کہ واللیل اذا یسر، اور اس رات کی قسم جب رات گزر جاتی ہے، ڈھل جاتی ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں کے اندر عقل والوں کے لیے عبرت نہیں ہے؟ یہ جو میں نے قسمیں کھائی ہیں، کیا ان قسموں میں عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے عبرت نہیں ہے؟ کیا یہ قسمیں کافی نہیں ہے بتانے کے لیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ پاک کی طرف آؤ، اللہ پاک کی طرف رجوع کرو؟ تو الحمدللہ ناظرین اللہ پاک کا ایک تو ہم شکر ادا کریں، الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں یہ ایام نصیب فرمائے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ نصیب فرمایا، اور یہ اللہ پاک نے یہ عشرہ ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ کریم سے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے دن کے حوالے سے جو میں نے دعا پیش کی ہے ناظرین، وہ چوتھا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، جس کا ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تنہا ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ پاک کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے ساری کی ساری بادشاہت، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور ساری کی ساری تعریف اسی کے لیے ہے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ کی ذات، اللہ پاک کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب 10 دن ہوں
اس 10 دن کے اندر ایک خاص وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک خاص وظیفہ ارشاد فرمایا، جس طریقے سے رمضان کے اندر وظیفہ ہم پڑھا کرتے تھے، جن لوگوں نے اللہ پاک نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، بہت سے لوگوں نے یہ دعائیں پڑھی ہوگی۔ رمضان کے حوالے سے ہمیں 4 چیزیں، وہ دعا جس کے اندر 4 الفاظ تھے، آپ سب نے پڑھا ہوگا۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا تھی لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ ہم نے کثرت سے رمضان میں یہ دعا پڑھی، یہ رمضان کا وظیفہ تھا۔ اور ذی الحجہ کی اس عشرے کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کثرت سے تسبیح کیا کرو، کثرت سے تحمید کیا کرو، کثرت سے تکبیر کیا کرو، اور کثرت سے کے ساتھ تحلیل کیا کرو۔ یہ 4 الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کو ناظرین، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کہنا، تمحید کہتے ہیں، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کہنے کو، اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، اور تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو۔ یعنی چاروں آپ اگر تسبیح آپ جمع کر لیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا اسے یوں آپ کہہ دیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی کثرت کے ساتھ اس دعا کو، اس کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے۔ اور تسبیح، تکبیر، تحلیل، ناظرین اتنی پیاری یہ دعائیں ہیں اور اتنی پیاری تسبیح ہے، اللہ پاک کو بہت پسند۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کلمے کی قوت اور طاقت کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ میرے بندو، ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک دوسرے پلڑے میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اللہ کرے کہ اس کی عظمت، اس کی سمجھ ہمیں بھی ہو کہ ہم جب بھی ان تسبیحات کو پڑھیں بڑے ذوق شوق سے پڑھیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتی، یہ تسبیح جو ہے نا ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، جب پڑھتے بھی ہیں تو بڑی بے خیالی کے ساتھ، بے اعتنائی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ۔ تو خاص کر کے ان ایام کے اندر ناظرین گزارش ہے کہ آپ چلتے پھرتے ان وردوں کو ضرور، ان دعاؤں کو ضرور پڑھیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے عرفے کے دن کے بارے میں فرمائیں کہ عرفے کے دن سب سے جو پیاری دعا ہے وہ ہے 4تھا کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور عام طور پہ یہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ ہمارے یہاں بچپن میں یاد کرا دیے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو یقینی طور پہ یہ دعائیں یاد ہوں گی۔ اور ان دعاؤں کے اندر دیکھیں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ بعض دعاؤں کی کتابوں میں کچھ اضافے کے ساتھ ہوتا ہے، کہیں یحیی و یمیت ہوتا ہے، کہیں یحیی و یمیت نہیں ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دعائیں وہ ہیں، بعض حدیث کے اندر کچھ اضافے کے ساتھ ہے، اضافی الفاظ بھی ہیں، بعض میں نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی مجموعی طور پہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اور دوسرا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ساتھ میں اگر مزید آپ اضافی طور پہ ملا دیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میری درخواست ہے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد رکھیں۔ روزے اگر صحت اجازت دے تو روزہ بھی رکھیں، عرفہ کے روزے کا خاص اہتمام کریں۔ اور راتوں کا حال یہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ ایک رات اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسے شب قدر کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں رات میں جاگنے اور رات میں عبادت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ پوری رات جاگے رہیں، پوری رات آپ مصلی پہ گزار دیں، نہیں، یہ مقصد نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جتنی استطاعت ہے آپ کے اندر، اللہ اکبر، آپ کی طاقت ہے، جتنی آپ عبادت حشاش بشاش انداز میں کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم یہ ہو کہ عشاء کی نماز ہم مرد حضرات اگر مسجد میں جاتے ہیں تو باجماعت ادا کر لیں، فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیں، اور ہماری جو خواتین ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ گھروں میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز وقت پہ ادا کی جائے، فجر کا اہتمام کیا جائے، الارم لگایا جائے کہ تاکہ فجر کی جو نماز ہے وقت پہ ادا ہو۔ اور اللہ پاک اگر توفیق دے تو آپ عشاء کی نماز کے ساتھ 2-4 رکعت تہجد بھی پڑھ لیں، تہجد کی نیت سے، اور پھر اٹھ کے فجر پڑھ لیں۔ اور اگر اللہ پاک مزید توفیق عطا فرمائے، طاقت صحت اجازت دے، تو آپ صبح نماز سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے، صبح صادق سے پہلے اٹھ جائیں، 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیں۔ تو آپ کا یہ مختصر سا عمل یقین جانیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق الامین ہیں، جن سے بڑا سچا نہ پہلے کوئی ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ کے بندو ایک رات کا اجر و ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کا بھی اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ بھی میں بتاؤں، چونکہ جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو حکم شریعت کا جو ہم سے مطالبہ ہوتا ہے، ہماری طرف جو حکم متوجہ ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ کرتے ہیں، جن لوگوں کو قربانی کرنے کا ارادہ ہے، اللہ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھلا کون ایسا شخص ہوگا اس ملک میں جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو، لیکن بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی والا مبارک عمل، چونکہ قربانی کا عمل اتنا مبارک ہے ناظرین کہ آپ یہ مخصوص عمل ہے مخصوص ایام کے ساتھ، دوسرے دنوں میں دوسرے مہینوں میں آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ آپ جانور ذبح کر کے صدقہ تو دے سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، قربانی کا نام اسے نہیں دے سکتے آپ۔ تو یہ جو قربانی کا مخصوص عمل ہے یہ مخصوص ہے 3 دنوں کے اندر، ذی الحج کی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ، یعنی 10th 11 and 12، 3 دن مخصوص۔ تو قربانی کا عمل بڑا مخصوص عمل ہے۔ اللہ ہمیں اس کے پیچھے جو قربانی کا فلسفہ ہے، جو قربانی کی روح ہے، اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور بھرپور جذبات کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ اللہ ہمیں قربانی کے عمل کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، جس شخص نے قربانی کی نیت کر لی ہے، اسے چاہیے کہ پہلی ذی الحج سے لے کے جیسے ہی چاند ذی الحج کا نکلا، چاند اس نے دیکھا، چاند کی اطلاع اسے ملی، اب اسے جو ہے اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹنے ہیں قربانی تک، قربانی کے دن تک۔ لیکن یہ جو حکم ہے ناظرین، میں کلیئر کر دوں کہ یہ حکم واجب والا نہیں ہے، فرض والا نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص کرتا ہے پابندی، جس شخص نے قربانی کی نیت کر لی ہے، ارادہ کیا ہے، تو اس کے لیے مستحب ہے، پسندیدہ ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ یہ فرض اور واجب نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو فورس کریں یا ایک دوسرے کو تانے دیں یا ایک دوسرے کو پریشان کریں کہ تم نے کیوں بالیں کاٹ لی، تم نے کیوں نہ، نہیں۔ ہماری اصل میں افراط و تفریط بہت۔ شریعت کا کمال یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جس حکم کا جو درجہ ہے، جو مقام ہے، جو اسٹیج ہے، اسی اسٹیج پہ رکھا جائے۔ اگر کسی حکم کا درجہ استحباب کا ہے تو اس کو مستحب اور استحباب ہی کے درجے میں رکھا جائے، اس کو واجب فرض سمجھنا یا واجب فرض جیسا اس کے ساتھ برتاؤ کرنا یہ شرعاً جائز نہیں، تو یہ مستحب۔ تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ آپ نے، جن لوگوں نے ارادہ کیا ہے قربانی کا، وہ اپنے بال ناخن، میں نے پھر میں عرض کر دوں کہ یہ مستحب ہے، آپ کے لیے فرض واجب نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر آپ رکھیں گے اس عمل پر، اس حکم پر عمل کریں گے، یقینی طور پہ باعث اجر و ثواب ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد جو چیز ہے ناظرین، میں نے عرض کیا کہ روزے رکھنے کی اگر صلاحیت کسی کے پاس ہے، اگر کوئی شخص صحت اس کی اجازت دے، چونکہ ظاہر ہے لمبا روزہ ہے، لیکن یہ روزہ بھی یاد رکھیں کہ نفل روزہ ہے، یہ روزہ بھی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ روزہ نہ رکھنے والوں کو ملامت نہ کیا جائے، ان کے ساتھ طعن و تشنیع نہ کیا جائے، ان کو آپ بار بار ان کو شرمندہ نہ کیا جائے، پوچھا نہ جائے۔ ایسے اعمال کو ہمیں ہائیڈ کرنا چاہیے، چھپ چھپا کے کرنا چاہیے، تاکہ اگلا بیچارہ اگر جس نے روزہ نہ رکھا ہو شرمندہ ہوتا ہے۔ جیسے مسجدوں میں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، افطار کے وقت وہ پارٹی والی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اب بیچارہ جس نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ بیچارہ شرماتا ہے۔ تو ایسا عمل نہ کیجئے جس سے کسی کو، جو ظاہر ہے کہ نفل عمل ہے، اگر کسی نے رکھا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں رکھا ہے تو اس کی بالکل اس کو ملامت نہ کیا جائے، اس کو شرمندہ نہ کیا جائے، اس کو پریشان نہ کیا جائے۔ شریعت نے اس کی بڑی تاکید کی، اس کی بڑی تاکید کی۔ اور اس میں دیکھیں بہت اچھی بات یہ فرمائی اللہ کریم کا، یہ ہم پر بڑے احسانات ہیں کہ اللہ پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقے میں جو اللہ پاک نے جو ہم پر احسانات فرمائے، ان احسانات میں ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ دیکھیں بہت سے لوگ اس مرتبہ تو اور بھی مسئلہ تھا کہ بہت سے لوگ حج پہ نہیں گئے، مخصوص لوگوں نے حج کی ادائیگی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ پاک کیا چاہتے ہیں، اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ تم تھوڑی سی تشبیہ، تھوڑی سی شباہت حجاج سے اور حاجیوں سے کر لو، تاکہ اللہ پاک تمہیں بھی محروم نہ کرے ان اجر و ثواب سے۔ جب عرفہ کے میدان میں ان پر اللہ اکبر، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوگی اور گھٹائیں برسیں گی، اللہ اکبر، تو ان سے وہ شخص محروم نہ رہ جائے جو شخص حج کو نہ جا سکا کسی عذر کی وجہ سے۔ تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو حاجیوں جیسی،
احرام کی حالت میں جو حاجی ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، تھوڑی سی مشابہت اختیار کر کے تم اپنے آپ کو حاجیوں جیسا بنا لو، تاکہ حاجیوں پر جب رحمتیں برسیں گی تو اللہ پاک تمہیں بھی شامل فرما لے۔ اب بتائیے کتنا پیارا دین۔ تو مختصر سے بریک کے لیے ناظرین جانا ہے، بریک کے بعد پھر انشاءاللہ مزید تشریح آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ بریک سے قبل میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو عشرہ جس میں ہم سب داخل ہو چکے ہیں، یہ ذی الحج کا پہلا عشرہ بہت برکتوں والا عشرہ، بہت مبارک عشرہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کریم کے بعد اگر کوئی ایام فضیلت والے ہیں، برکتوں والے ہیں اور عظمتوں والے ہیں تو وہ ایام جو ہیں عشرہ ذی الحج ہے، پہلا عشرہ۔ ناظرین کال سے آن ہیں، آپ اگر چاہیں تو کسی مسئلے سے متعلق پوچھنا چاہیں، کال کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ مختصر سچوں کے وقت ہوتا ہے، یعنی بریک کے بعد 25 منٹ تقریباً ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو بسا اوقات کالز جو ہیں، سوالات جو کیے جاتے ہیں بالکل آخری منٹ میں کیے جاتے ہیں، تو جواب کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں بچتا، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ حضرات سے، تمام بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو کوشش کریں کہ جتنی جلدی آپ سوال کریں گے ہمیں جواب دینے میں آسانی ہوگی، تو آپ کے سوال رہ نہیں جائیں گے جواب کے بغیر، چونکہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور پھر سوالات کے جوابات رہ جاتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، کالس آن ہیں، اگر آپ چاہیں آج کے موضوع کے حوالے سے یا ان 10 دنوں کے حوالے سے، قربانی کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم بہت آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین سب سے پہلے تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، یہ حج کا مہینہ، دیکھیں اس مہینے کی اتنی فضیلت ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیسے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ میری بہن، اللہ کا بہت کرم احسان۔ آپ کو اور ہے۔ سب سننے والوں کو حج کے مہینے کی مبارکباد ہو۔ آمین آمین۔ اور ایک دو سوال کرنے ہیں جی جی۔ کہ ایک تو یہ سوال کرنا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ نماز کے تہجد کے بارے میں، نماز کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اگر بیوی اپنے خاوند کو اٹھاتی ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا ہے آپ سے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بالکل نماز نہیں پڑھتے، وہ کچھ بھی، یعنی کہ کہہ لو کہ کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، میں کہتی ہوں وہ نہیں سنتے، اب میں نے کہنا چھوڑ دیا ہے۔ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کے پورے احکام پورے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور نماز روزہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ آمین۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اس میں گناہگار تو نہیں؟ اب تو میں نے کہنا چھوڑ دیا، وہ عمل نہیں کرتے، بالکل نماز نہیں پڑھتے، کیا میں کیا کروں کہ میں گناہگار ہوتی ہوں، نہیں کہتی، اب اس کے بارے میں بتا دیں۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ جزاکم اللہ، بہت شکریہ میری بہن۔ جی سب سے پہلے میں سب کو ذی الحج کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ خیر مبارک، بہت شکریہ جی۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ رخصتی اور ولیمہ بہت سے لوگ اب ایک فنکشن کر لیتے ہیں، اور نکاح ایک ہفتہ پہلے یا کچھ دن پہلے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد رخصتی اور ولیمہ کرنے سے ایک فنکشن ہو جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح ولیمہ کی سنت ادا ہو جاتی ہے جبکہ رخصتی بھی اسی دن ہوتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر باپ اپنی بیٹی کی شادی میں کسی وجہ سے شامل نہیں ہو سکتا تو وہ اپنی بیوی یا کسی اور کو ولی بنا سکتا ہے؟ سوری کیا فرمایا دوسرا سوال؟ والد اپنی بیٹی کی شادی میں کسی وجہ سے شامل نہیں ہو سکتا تو وہ اپنی بیوی یا اپنے کسی اور کو ولی بنا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا۔ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب مجھے چند سوال کرنے ہیں۔ جی جی فرمائیے۔ حج کے زمانے میں 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک کے ہر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے ہر روز، اور کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے، تو ذرا اس کو بتاتے ہیں، جیسے بال کاٹنا یا ناخن کاٹنا یا کوئی بھی ایسی چیز ہے
تو اس کے متعلق ذرا ڈیٹیل میں مجھے بتا دیں گے تو شکریہ بہت بہت آپ کا. بہت شکریہ جزاکم اللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کالر السلام علیکم. جی میری بہن میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تسبیح پڑھتی ہو جی جی تو سورہ بقرہ سن سکتے سیم ٹائم تسبیح کے ساتھ سورۃ البقرہ؟ جی 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 میں بالکل پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ دعا میرے بیک پہ پین ہے. جی جی کوئی مسئلہ کوئی حل کر سکتے ہو؟ میں دعا بتاتا ہوں آپ کو. جی جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ میری بہن. بہت مبارک ہو اور بہت آپ کو خیر مبارک. جی میرا کوشچن ہے نماز کے لیے، عشاء کی نماز کا، کہ میں عشاء کی نماز مغرب کی نماز پڑھ کے اس کی تھوڑی دیر بعد سو جاتی ہوں اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اٹھ کے تہجد پڑھ لوں. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں اس طرح سے کر سکتی ہوں، یہ قضا نماز میں آئے گی، عشاء میری قضا ہو جائے گی یا کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ میں تہجد بھی پڑھ لیتی ہوں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اور سورہ یاسین پڑھتی ہوں، پھر اس کے بعد اذان ہوتی ہے. تو اس طرح پڑھنا صحیح ہے؟ تو اس کے متعلق پلیز مجھے بتا دیجیے گا. یعنی مغرب پڑھ کے آپ سو جاتی ہیں؟ جی مغرب کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بعد میں سو جاتی ہوں عشاء میں، کیونکہ ابھی کافی ٹائم ہوتا ہے. جی جی تو مجھے پلیز یہ بتا دیجیے کہ یہ میری قضا میں تو نہیں کاؤنٹ ہوگی اور اس طرح روٹین صحیح ہے یا غلط؟ عشاء کب پڑھتی ہیں آپ؟ عشاء پھر میں تہجد کی فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جاتی ہوں. عشاء کی نماز پڑھی، پھر میں نے تہجد پڑھی 4 رکعت ویسی حاجت کے نفلوں کے اس طرح پڑھ کے پھر سورہ یاسین پڑھتی ہوں، پھر اتنی دیر میں فجر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں ابھی. بہت شکریہ. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی جی کل میں یہ اسی چینل پہ سورہ توبہ کی تلاوت سن رہی تھی، مجھے اب آیت نمبر تو یاد نہیں رہا، عربی میں یاد نہیں رہی، تو اس کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ یہ لوگ بھوکوں سے اب اللہ کا چراغ بجانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کچھ بھی اللہ کی جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہے وہ نہیں مانے گا. تو میں یہ آیت کنفیوز ہوں، میں سمجھ نہیں آتی اس کا کیا مطلب ہے. کیا برائے مہربانی ہمیں بتا سکتے ہیں؟ سوری سمجھا نہیں میں نے سوال آپ کا. کیا آپ نے ترجمہ کیا ہے اس میں؟ اس کا ترجمہ یہ تھا کہ یہ جو کفار کے بارے میں بتا رہے تھے نا، جی جی تو کہتے کہ یہ کفار پھونکوں کے ذریعے اللہ کی روشنی اور چراغ کو بجانا چاہتے ہیں. اچھا 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 اچھا. جی اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں مانے جب تک اپنا کام پورا نہ کر لے. ٹھیک ہے. تو میں کنفیوز ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو برائے مہربانی ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن. جی میرے مولانا صاحب 2 کوشچن ہیں. جی جی. ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ جب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اس میں وتر جو ہوتے ہیں اس میں دعائے قنوت جو ہے وہ میں دیکھ کے پڑھ سکتی ہوں؟ اور دوسرا کوشچن ہے کہ میرے جو کان ہیں نا ان میں ہر وقت شان کبھی عجیب سی مطلب آوازیں آتی رہتی ہیں، جیسے ٹڈیاں بولتی ہیں. میں نے کافی چیک اپ کروائے، سب انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے بس آپ کو اسی طرح ہی رہنا ہے. تو مجھے بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے اور طبیعت بھی بس ہر وقت خراب ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں. جی شکریہ. جی بہت شکریہ. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی یہ تلاوت لگائی ہو تو سیم ٹائم اگزامپل آپ تلاوت سن رہی ہو اور سیم ٹائم تسبیح پڑھ سکتی ہو؟ سوری پھر فرمائیں، کیا فرمایا؟ یہ آپ تلاوت لگائی ہو، قرآن مجید کی تلاوت لگائی ہو، اچھا اچھا، تو تسبیح پڑھ رہی ہو آپ میں، تلاوت آپ ٹی وی پر سن رہی ہوں؟ جی یا ٹی وی پر تلاوت سن رہی ہو تو تسبیح پڑھ وہ بھی سیم ٹائم کر سکتی ہو؟ ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں میں. بہت شکریہ میری بہن، جزاکم اللہ خیر. اچھا پہلا سوال تھا، میری بہن نے بتلایا اپنے شوہر کے حوالے سے کہ وہ دعوت تو دیتی ہیں، نماز کی تلقین بھی کرتی ہیں، نماز کے لیے ان کو نماز کی طرف بلاتی ہیں، لیکن اب انہوں نے چھوڑ دیا چونکہ وہ سنتے نہیں. میری بہن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو اور آپ کو اللہ پاک نے جو دین عطا فرمایا ہے بہت کامل و مکمل دین.
ہم نے ہر شخص دیکھیں، ہم میں کا فرمایا حدیث میں کہ تم میں کا ہر شخص داعی ہے، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر شخص داعی ہے، میل فیمیل، ہر شخص نے دین کی طرف دوسروں کو بلانا ہے. اور کہتے ہیں چیریٹی بگن فرام ہوم، سب سے پہلے اپنے گھر سے، بچے، شوہر، بیوی، گھر میں اگر چھوٹے بھائی بہن ہیں وہ، تو یہ گھر سے سلسلہ شروع ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں ہمیں دعوت کے جو اصول بتائے گئے ہیں کہ داعی کے اندر بہت اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے، داعی کا جو تحمل، جو صبر کا پیمانہ بہت بڑا ہونا چاہیے، وسیع ظرف ہونا چاہیے. ہم نے پریشان نہیں ہونا. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے جو آپ نے کیا ہمارے یہاں کہ ہم جب کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو بلاتے ایک ایسا پیریڈ آتا، ہم کہتے ہیں چلو دفع کرو، اب ہم نے نہیں بلانا، ہم نے چھوڑ دیا. لیکن ایسا نہیں کرنا، ایسا بالکل نہیں کرنا. آپ سوچیں کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں، بلکہ ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. طوفان نوح میں جب سب کچھ تباہ برباد ہو گیا تو ان کی نسل سے پھر انسانوں کی نسل چلی ہے، آدم ثانی کہا. اتنے بڑے اللہ کے نبی، آپ اندازہ لگائیں کہ 950 سال، 950 یعنی 950 ایئرز انہوں نے کیا کیا؟ دعوت دی ہے. صرف قرآن نے تذکرہ کیا، پھر پلس ان کی عمر تھی اس کو مائنس کر کے، یعنی صرف دعوت کا جو پیریڈ ہے، جو دعوت انہوں نے دیا، تبلیغ کا جو کام کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اتنا لمبا. کہتے ہیں کہ جب وہ دعوت دیتے تھے نا، لوگ اتنا ان کو مارتے تھے کہ مار کے ان کو یقین ہو جاتا تھا مارنے والوں کو یہ بندہ اب مر گیا، بے ہوش ہو جاتے تھے. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ، پھر لوگ پھینک دیتے تھے ان کو کسی دریا کے کنارے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کئی دنوں بعد جب ہوش آتا پھر اسی کام میں لگ جاتے، مشن میں لگ جاتے، لوگوں کو دعوت دے. اندازہ لگائیں کتنا بڑا جگرا اور کتنا بڑا دل تھا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. 950 سال. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب کسی کو دعوت دیتے ہیں، کسی کو دین کی طرف اچھی باتیں بتاتے ہیں، پھر اس کی طرف سے بے اعتنائی دیکھتے ہیں، لاپرواہی دیکھتے ہیں، بے توجہی دیکھتے ہیں، تو ہم لوگ بہت جلدی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. تین دفعہ کرے جی میں نے نہیں اس کو بلانا، میں نے نہیں اس کو پکارا، میں نے نہیں اس کو سمجھانا ہے، یہ سنتا ہی نہیں. یہ طریقہ نہیں. چونکہ دیکھیں آپ جس کو بلا رہی ہیں وہ اللہ کے لیے بلا رہی ہیں. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے جو انہیں بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے نا، وہ کوئی بچوں کے حوالے سے. جی فرمائیے. جی میں ایسے نہیں بتا سکوں گی آپ کو. جی میری بہن بتائیں کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیا میں آپ سے کچھ نا پرائیویٹ بات کرنا چاہتی تھی. اچھا کال سینٹر پہ آپ ان سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے میری بہن. اللہ آپ کو شفائے کاملہ، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کے مسئلے ہیں، اللہ کریم اس کو حل فرما دے. آپ کی مشکلات کو اللہ آسان فرما دے. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑے مبارک دن گزر رہے ہیں. یہ پہلا دن ہے ذی الحجہ کا، کی پہلی تاریخ ہے. یقیناً جن لوگوں نے کل چاند دیکھا ہوگا یا پہلی رات تھی، دعا بھی اگر ابھی تک آپ نے نہیں پڑھی وہ دعا بھی پڑھ لیا کریں ہر مہینے کے شروع میں کہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. بڑی پیاری دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جب چاند ہوتا ہے، ہلال کسی مہینے کا پہلا چاند ہوتا اور پہلی رات ہوتی، آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اس چاند کو، اس ہلال کو، اس مہینے کی جو شروعات ہو رہی اس چاند کو ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں امن کا ذریعہ بنا دے، امان کا ذریعہ بنا دے میرے اللہ. اسلام میں سلامتی اور اسلام میں اضافے کا ذریعہ بنا دے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو انہیں بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. لما سے کیا حال ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میری بہن الحمدللہ. لمسم میں سوال یہ ہے میں بھائی قربانی دے رہی ہوں نا. جی بھائی بال بہت زیادہ گرتے ہیں، اس میں کیا حکم ہے بھائی؟ بال میں کنگھی کروں نہ کروں بال گرتے ہیں میرے سر کے. اچھا آپ کے سر کے بال. اچھا جی 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 ٹھیک، عرض کرتا ہوں میں. جی بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیکسٹ کالر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب یہ ہوا نا آفٹر رمضان کے بعد
2 दिन फजर की नमाज पढ़ती हो तो 3 दिन के दिन फजर की नमाज छूट जाती है। आज भी नमाज छूट गई। मैंने उठ जाती हूँ, उठ के अलार्म बंद करके फिर से इतना नींद कहाँ से आ जाती है मुझे नहीं पता। बाद में मुझे इतना अफसोस होती है। तो ये अब ऐसे ही चल रहा है, 2 दिन पढ़ती हूँ, 3 दिन के दिन नमाज छूट जाती है। तो क्या करना चाहिए? मैं इतना परेशान में हो जाती हूँ जब नमाज नहीं होती, फजर नमाज नहीं पढ़ सकती। अस्सलाम वालेकुम। मैं अर्ज़ करता हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरी बहन अर्ज़ कर रहा था कि इस सिलसिले में आपने बिल्कुल तहम्मुल से अपने शौहर को, अभी मैंने बताया कि 3 किस्म के लोग अल्लाह को बहुत पसंद, एक वो बीवी, एक वो जोड़ा जो एक दूसरे को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हों, ख़ास करके तहज्जुद में उठाने वाले हों। आप अंदाज़ा लगाएं, तहज्जुद का तज़किरा किया गया, वरना हर खैर की तरफ बुलाने वाले मियाँ बीवी एक दूसरे। अल्लाह पाक को ऐसा जोड़ा, बहुत ऐसा कपल बहुत पसंद, अल्लाह हम लोगों में शामिल फरमाए। तो आप जो है बहुत ही हिकमत के साथ और मुखलिसाना तौर पर और बहुत ही अदब के साथ, देखो जब हम किसी को दावत दे रहे होते हैं ना, उसके मर्तबे का, मकाम का हम ख्याल ज़रूर रखें, वरना बसा औक़ात हमारी दावत कहते हैं नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम, बजाय इसके कि उसका फ़ायदा उसका नुकसान हो जाता है। अगले को हम ज़िद्दी बना देते हैं, क्योंकि हमारा जो अंदाज़ जो है ना वो बिल्कुल मुशफ़िक़ाना नहीं होता है, हकीमाना नहीं होता है, हाकिमाना होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम किसी को डंडे मार रहे हों। तो बड़े प्यार से, बड़ी हिकमत के साथ, महब्बत के, उलमा ने लिखा है ऐसे बिगड़े से बिगड़े हुए आदमी का इलाज अगर आप करना चाहते हैं, सिवाय महब्बत के कोई इलाज नहीं। महब्बत के साथ आप करें, अब आप यकीनी तौर पे अल्लाह के आप गुनाहगार नहीं होगी, लेकिन चूँकि आपने अपनी मेहनत आपने जारी रखना है, हिम्मत नहीं हारना। अच्छा, दूसरा सवाल था, मेरी बहन ने पूछा रुखसती और वलीमा एक साथ। देखें, वलीमा जो है ना, ये एक सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रुखसती कोई चीज़ नहीं है। निकाह जब हमारे यहाँ एक मसला ये भी है, बहुत सी चीज़ों में जो रिवाज और रस्म जो है इस कदर हावी हैं हमारी शरीयत पर कि रस्म और रिवाज का गलबा होता है और शरीयत बेचारी मगलूब दम तोड़ती हुई नज़र आती है। तो बेशुमार चीज़ों के अंदर रस्म और रिवाज को गलबा हमने दिया हुआ है, गालिब किया हुआ है। निकाह के बाद देखें मियाँ बीवी हो गए, एक दूसरे के लिए हलाल हो गए, अब रुखसती, हाँ इल्ला ये कि कोई शरई उज़्र हो, कोई बड़ा उज़्र हो, और उसके बाद वलीमा करना चाहिए हस्ब इस्तिताअत, हस्ब तौफ़ीक़। वलीमा में भी इसका अहतमाम करना चाहिए जितनी इस्तिताअत है, न सिर्फ न कि आप माहौल को और माशरे को फॉलो कर रहे हो, जी फ़लाना ने वलीमे में इतना ख़र्च किया और उसके अंदर हम खातिर मदारात और फिर आसाइश आराइश और फिर फजूल ख़र्ची के हद तक हम चले जाते, इसे इज्तनाब करना चाहिए, वरना कोई मसला नहीं। निकाह के बाद वलीमा होता, निकाह के बाद अगर किसी ने वलीमा किया, एक साथ रुखसती भी कर लिया तो कोई हरज नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने पूछा है कि बहन ने हमारी कि वालिद अगर किसी वजह से बेटी की शादी में शामिल ना हो सके तो क्या किसी को वली बना सकता है? तो हाँ, वालिद जो है किसी दूसरे को वली बना सकता है और विलायत उसको दे सकता है, और वो वली जो है ना विलायत का काम वो कर सकता है, शादी में निकाह के महफ़िल में एज़ ए वली के वो कर सकता है जिसको वालिद ने बनाया हुआ हो वली। उसके बाद सवाल किया मेरे एक भाई ने कि इन दिनों में क्या करना चाहिए। मैंने बड़ी तफसील से बतलाया भाईजान कि इन दिनों में सबसे पहला अमल ये था कि अगर कोई शख्स कुर्बानी का इरादा रखता है तो उसे चाहिए कि नाखून बाल ना काटे। उसके अलावा इन 10 दिनों में रोज़ा अगर कोई रखना चाहे, 9 दिनों के अंदर, ज़ाहिर है कि जो यौमुन नहर का दिन होता है, यौमुल अदहा का जो दिन है उस दिन तो रोज़ा हम नहीं रख सकते क्योंकि ईद का दिन होता है। बाकी ये 9 दिनों में हम रोज़ा रखें अगर अल्लाह पाक ने हमें सेहत दी हुई है। अरफा का रोज़े का ख़ास अहतमाम करें, रातों में जागने का अहतमाम करें, थोड़ा सा सही, कम अज़ कम इशा में नबी अर्ज़ किया कम अज़ कम इशा और फजर जमात से पढ़ लें, वक्त पे पढ़ लें। अल्लाह पाक अगर तौफ़ीक़ दें तो 2-4 रकत तहज्जुद पढ़ लें, इशा के साथ ही मिला के पढ़ लें, वितर से पहले फिर फजर के वक्त उठ जाएँ, थोड़ी सी तिलावत कर लें, थोड़ी सी दुआएँ कर लें, ख़ास करके गुनाहों से बचें। ये बड़े एहतराम वाला महीना भी है, ज़िलहिज का महीना, यकीन जानिए कि हुर्मत वाले महीनों से भी महीना का एक महीना है, हज का महीना भी है, और ख़ास करके ये 10 अय्याम बहुत महबूब हैं अल्लाह के यहाँ, बहुत अज़मतों वाले हैं। तो गुनाहों से बचने का अहतमाम करें, गीबत न की जाए, झूठ ना बोला जाए, दिल आज़ारी न की जाए, घरों में गाने बजानों का सिलसिला न हो, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करने वाला कोई अमल न किया जाए, ये सबसे बड़ी इबादत है। और इसी तरीके से जो अय्याम आएंगे उनमें तकबीर पढ़ा जाए। अभी मैंने बतलाया कि जो 4 चीज़ें हैं, तकबीर, तस्बीह, तहमीद और तहलील, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन तस्बीहात का ख़ास, इन अज़कार का ख़ास एहतमाम चलते फिरते, आप बेवज़ू भी पढ़ सकते हैं, चलते फिरते पढ़ते रहा करें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अरफा के दिन चौथा कलमा ज़रूर पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल
الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اس کے علاوہ آپ صدقہ نکالیں، آپ قربانی کا اہتمام کریں، آپ خوب صدقہ نکالیں ان ایام کے اندر۔ اللہ پاک کو سارے نیکی کے اعمال بہت پسند ہیں۔ آپ اس میں وظیفے پڑھیں، آپ اس میں قرآن کی تلاوت کریں، آپ اس میں اللہ اکبر قرآن مجید کو یاد کریں، کوئی سیرت کی کتاب پڑھیں، حدیث کا مطالعہ کریں، کم از کم ذکر و اذکار میں مصروف رہیں، اللہ کریم قبول فرمائے۔ اس کے بعد میری بہن نے پوچھا ہے کہ تسبیح اور سورۃ البقرہ ایک ساتھ کیا وہ پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں۔ آپ سورۃ البقرہ پڑھ رہی ہیں، آپ ساتھ میں تسبیح بھی پڑھ لیں، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اپنا ایک خاص ہے، اللہ اکبر مقام و مرتبہ ہے، سب سے اونچا ذکر اللہ کے قرآن کی تلاوت۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت تو نور علی نور، اس سے بڑا تو کوئی ذکر ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں قرآن جب بھی پڑھیں چند شرطوں کے ساتھ قرآن عظمت کے ساتھ پڑھیں، قرآن کریم صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، بڑی محبت کے ساتھ پڑھیں اور عمل کی نیت سے پڑھیں۔ قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں اتارا گیا، قرآن عمل کی کتاب ہے، یہ ہدایات کی کتاب ہے۔ اللہ کریم نے اس کو تدبر کے لیے، تفکر کے لیے عمل کی کتاب سمجھ کے پڑھیں، عمل کی نیت سے پڑھیں تو انشاءاللہ پھر اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا اور یہ الحمدللہ باعث نجات بھی آپ کے لیے ہوگا انشاءاللہ آپ کا یہ عمل۔ اس کے بعد میری بہن نے پوچھا ہے کہ میں مغرب پڑھ کے سو جاتی ہوں اور عشاء میں پھر میں عشاء کے لیے میں رات کے آخری حصے میں، دیکھیں میری بہن آپ اگر سو جاتی ہیں مغرب پڑھ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ عشاء کی نماز کا وقت نہ نکل جائے۔ عشاء کی نماز کا وقت صبح صادق تک، صبح صادق سے پہلے آپ اٹھتی ہیں، اگر وقت کم ہے آپ سمجھتی ہیں کہ اگر عشاء کے ساتھ اگر تہجد بھی پڑھیں گی تو عشاء کی نماز آپ کی نکل جائے گی، تو سب سے پہلا کام آپ یہ کر لیں کہ تہجد پڑھ لیں، پھر وتر پڑھ لیں۔ لیکن اگر وقت ہے 15 منٹ 20 منٹ ہے کہ آپ وضو کرنے کے بعد اتنا وقت آپ کے پاس بچتا ہے کہ جس میں آپ عشاء کی نماز 4 رکعت اور 3 رکعت وتر، ان 7 رکعت کے علاوہ اگر اور بھی وقت بچا ہے تب آپ تہجد پڑھیں، ورنہ اس کی کوشش کریں کہ آپ کی تہجد کی وجہ سے عشاء کی نماز آپ کی فوت نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے اور وتر کی نماز نہ ضائع ہو جائے، اس کا آپ خیال رکھیں۔ اس کے بعد میری بہن نے ایک سوال کیا ہے کہ سورہ توبہ وہ سنتی ہیں، سورہ توبہ کے اندر ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، کہ یہ غیر جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، کفار یہ چاہتے ہیں کہ وہ مٹا دیں اللہ پاک نے جس کو جو روشن کیا ہوا ہے، جو روشنی جلائی ہے، اس کو مٹانا چاہتے ہیں، اس نور کو مٹانا چاہتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو کفار ہیں وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کا جو سلسلہ ہے، اسلامی باتیں ہیں اور اسلام کا جو مشن ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دعوت کو روکنا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے اس ناپاک عزائم میں، ارادے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ واللہ متم نورہ، اللہ پاک فیصلہ کر چکا ہے کہ اللہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اسلام قیامت تک کے لیے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سارے دین ادیان، لیکن اسلام باقی رہنے کے لیے آیا ہے، چونکہ اللہ کا دین ہے، آخری دین ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے میری بہن کہ اللہ پاک اس دین کو مٹنے نہیں دے گا، یہ دین ختم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میری بہن نے پوچھا ہے کہ عشاء وتر میں جو دعا ہے وہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ وتر میں دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہمارے یہاں، چونکہ دیکھیں نماز جو ہے جب ہم نیت باندھ لیتے ہیں تو ہمارے یہاں یہ ہے احناف کے یہاں کہ وتر کی جو دعا ہے دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس کو کوشش کریں کہ اس کو چھوٹی کر کے پڑھ لیں۔ ضروری نہیں کہ پوری لمبی چوڑی آپ دعا پڑھیں، چند الفاظ بھی آپ پڑھ لیں گی اگر تو دعا قنوت کی طرف سے وہ کافی ہوگا، جیسے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، چند الفاظ بھی آپ پڑھ لیں تو یہ وتر کی دعا کے طور پر کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد میری بہن نے پوچھا ہے کہ ان کے کان میں درد ہوتا ہے، تو میری بہن نے تو درد کے لیے میں نے دعا بارہا بتائی ہے، سر پہ ہاتھ رکھے یا جہاں بھی آپ کو درد ہو، بڑی مشہور دعا ہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ بسم اللہ 7 مرتبہ، اس کے بعد یہ دعا ہے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اس کو پڑھ لیں۔ اگر یہ دعا مشکل ہے تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے آپ دم کر لیا کریں، اور اس کا کان وغیرہ کا ٹیسٹ ضرور کرائیں، جو میڈیکلی جو سسٹم ہے اس کو ضرور آپ فالو کریں، اللہ کریم آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اس کے بعد پوچھا ہے میری بہن نے تسبیح اور تلاوت، میں عرض کر چکا ہوں تلاوت زیادہ افضل ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تلاوت اگر آپ کر رہی ہیں، ہاں تلاوت سے جب فارغ ہو جائیں تو آپ تسبیح بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میری بہن نے بتایا کہ سر کے بال گرتے ہیں، دیکھیں اس کے لیے وہی ہے کہ آپ نے سر کے حوالے سے بھی، یہاں تو سب کے بال گر رہے ہوتے ہیں، بہت عام سا مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی آپ میڈیکلی حوالے سے آپ کے جو جی پی ہیں ان کو آپ بتائیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی میڈیسن، کوئی ایسی بات آپ کو بتائیں، کچھ آئل وغیرہ لگانے کے لیے نا، اور ساتھ میں جو ہے اللہ کا کلام ہے قرآن، دیکھیں اس کو شفاء للناس
فرمایا گیا ہے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں. دیکھیں ہر چیز اللہ سے آپ مانگی جا سکتی ہے. صلاۃ الحاجت پڑھیں, اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے صحت و سلامتی عطا فرما, سر کے بال, ہر چیز اللہ سے ایسا مانگیں جیسے انسان ایک دوسرے سے ایک چیز کو شیئر کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد میری بہن نے سوال کیا ہے فجر کی نماز چھوٹ جاتی, کبھی پڑھ لیتی ہوں کبھی چھوٹ جاتی ہے. دیکھیں اس کا علاج یہی ہے کہ اس کے لیے آپ نے بھرپور فکر کرنی ہے, اللہ سے دعا بھی کرنا ہے اور جلدی سونے کا اہتمام کرنا ہے. ساتھ ساتھ آپ نے الارم لگانا ہے. جس طریقے سے دنیا میں کسی چیز کی فکر ہوتی ہے نا تو وہ چیز پوری ہو جاتی ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم آپ کو بھی ہم سب کو اللہ فجر کا اور ساری نمازوں کا اللہ ہمیں پابند بنائے. اس اشرے کے اندر جو بھی اللہ نے خیر و بھلائی رکھے ہیں اللہ پاک ہم سب کو پورا حصہ نصیب فرمائے. تو دیکھیں ناظرین آپ نے خاص اہتمام کرنا ہے ان 10 دنوں کے اندر نمازوں کا. اگر روزہ کی توفیق ہو تو روزے کا, رات میں تلاوت کا, نماز, اسی طریقے سے خاص کر کے گناہ سے اجتناب کا اہتمام کیا جائے کہ کم از کم ان ایام میں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. تو انشاءاللہ پھر کل جو ہے آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.